کس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات کو تذکرہ کرتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا عطا کر دیتے۔ علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب تعبیر یہاں فرمائی، عجیب جملہ فرمایا بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اشارہ دے دیا کہ بیمار اکثر اوقات بندہ اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک نقطہ تو یہ جو میں نے بیان کیا کہ اکثر اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے انسان صحت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، خاص کر کھانے کا نظام، پینے کا نظام، سونے کا نظام۔ یہ تین نظام اگر انسان ترتیب دے لے اس طرح کہ جس طرح دین چاہتا ہے کہ اس کے اندر اعتدال آ جائے، سینکڑوں بیماریوں سے بغیر دعا کے اس کو شفا ملتی رہے گی، شفا ملتی رہے گی۔ لیکن چونکہ انسان ہے، اس کی زبان کو جب تک چسکا نہ ہو، جب تک ذائقہ نہ ہو، اور جب تک اس زبان کو لذت نہ ملے، یہ بعض دفعہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ لیکن زبان کے بارے میں کہا گیا نا کہ مزے کو تو بے چین رہتی ہے یہ، مگر درد دل کا نہ سہتی ہے یہ، خوب تر اور یہ رہتی ہے تر۔ اس نے پھیرا ہے ناداں تجھے در بدر، اس نے پھیرا ہے ناداں تجھے در بدر۔ کیسے در بدر؟ کیسے در بدر پھیرا ہے؟ حکیم ابو الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے آدمی کے لیے خطرناک چیزوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک اس کا کک ہے، اس کا باورچی ہے، اس کا خانسامہ۔ جب یہ بات فرمائی تو لوگوں نے پوچھا حضرت خانسامہ تو پکائے گا، اس کی ٹہل سیوا کرے گا، اس کو کھلائے گا، وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا تم نہیں سمجھے تم نہیں سمجھے۔ جب اس کے پاس بہترین خانسامہ ہوگا، کک ہوگا، باورچی ہوگا، تو وہ قسم قسم کے عمدہ کھانے پکائے گا، اچھے کھانے پکائے گا، ذائقہ دار کھانے پکائے گا، اور وہی کھانے جب بابا جی کھائیں گے تو دوسرے دن لمبے لیٹ جائیں گے، کیونکہ ذائقہ دار کھانا ہو، مزیدار کھانا ہو تو انسان حد کراس کر جاتا ہے، نہیں یار اور کھا لو، نہیں یار اور کھا لو۔ اور بڑھاپے کے اندر چونکہ معدہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، غذا اتنی قبول نہیں کرتا، تو فرمایا بوڑھے آدمی کے لیے خطرناک ترین اس کا باورچی ہے کہ وہ اعلیٰ کھانے پکائے گا، ادھر سے بابا جی کھائیں گے اور لیٹ جائیں گے۔ سقراط نے کیا کہا؟ سقراط نے کہا کہ لوگ درندوں اور وحشیوں کی طرح کھا کھا کے بیمار ہو کے ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو چڑیوں کی غذا دی تو تندرست ہو کے واپس چلے گئے، چڑیوں کی غذا دی تو تندرست ہو کے واپس چلے گئے۔ ابو علی سینا نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنے آدمی تلوار کی زد میں آ کر قتل نہیں ہوئے جتنے آدمی زیادہ کھانے کی وجہ سے انتقال کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کھانے میں اعتدال چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے اپنی سنت کیا بیان فرمائی؟ بھوک لگے تو کھاؤ، بھوک رہے تو چھوڑ دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھوک لگے تو کھاؤ اور کھائی جاؤ نہ، ایسا نہیں فرمایا۔ بھوک لگے تو کھاؤ، کچھ بھوک رہے تو چھوڑ دو۔ کیا اعتدال سکھایا ہے اللہ کے نبی نے، کیا اعتدال سکھایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے جو اصول سکھائے ہیں، اگر وہ اصول اس وقت سائنس پوری بن جائیں تو باقی ساری سائنس پس پردہ چلی جائے گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی سائنس فرنٹ پر آ جائے گی۔ ایک یہودی نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا اپنی جہالت کی وجہ سے کہ آپ کے نبی نے کوئی صحت کے بارے میں اتنی تعلیمات نہیں دی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میں ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سناتا ہوں، ایک جملہ۔ وہ کیا جملہ تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا معدہ حوض کی طرح ہے، کنویں کی طرح ہے۔ اگر اس معدے کے اندر بہترین
چیز ہوگی، صحت مند چیز ہوگی تو رگوں کو وہی سپلائی ہوگی، رگوں کو وہی سپلائی ہوگی۔ اگر اسی کے اندر بیماری ہوگی تو رگیں بیماریاں چوس کر بدن کے اندر جائیں گی، بیماریاں چوس کر بدن کے اندر جائیں گی۔ جب یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا کہ میں حیران ہوں، مجھے تعجب ہے اس چیز پہ کہ آپ کے نبی نے ایک جملے کے اندر حکیم جالینوس کی پوری حکمت کو بند کر دیا، حکیم جالینوس کی پوری حکمت کو بند کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رہنمائی فرمائی، کیسی رہنمائی فرمائی، صحت کے لیے سکھایا سب سے پہلے دعا۔ یہ نہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں گے تو پھر دعا مانگیں گے اللہ ہمیں سے، نہیں نہیں نہیں، دعا جاری جاری جاری۔ صحت کے عالم میں اللہ صحت مند رکھنا، اللہ صحت مند رکھنا، اللہ صحت دہی رکھنا، دعا، اور دعا کے ساتھ پھر غذا، غذا کا جو نظام اعتدال دین نے قائم کیا نا، اگر اس نظام اعتدال کو انسان اپنا لے اور پورا اتر جائے تو سینکڑوں بیماریوں سے صرف غذا کے ساتھ وہ صحت حاصل کر سکتا۔ پھر غذاؤں میں ایک ایک چیز کے الگ الگ فائدے بجائے کھجور کے الگ فائدہ، دودھ کا الگ فائدہ، شہد کا الگ فائدہ، جو ایک ایک چیز اللہ کے نبی آمنہ کے لال نے بتائی ہے، ایک چیز سے اس وقت ہزاروں بیماریوں کا علاج کیا جا رہا، ہزاروں بیماریوں کا علاج کیا جا رہا۔ ہم ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ تو پہلی چیز دعا جاری رہے۔ کس طرح دعا کی؟ جس طرح ایوب علیہ السلام نے دعا کی، بڑی لمبی بیماری تھی، نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کو جب بندہ پڑھتا ہے نا، جو عربی جانتا ہے تو وہ قربان ہو جاتا ہے کہ قربان جائیں ایوب علیہ السلام کس درد کے ساتھ، کس سوز کے ساتھ، اور خاص کر کس ادب کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس ادب کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی واویلا نہیں۔ کیا لفظ ہے؟ انی مسنی الضر، اللہ جی مجھے بڑی تکلیف ہے، اور یہ نہیں فرمایا تکلیف دور فرمایا، ایسے بھی کر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اب تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تجھ سے نہ کہوں تو کس سے۔ اتنی پیاری دعا ہے ایوب علیہ السلام کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پیاری دعا ہے۔ حضور نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، لوگوں تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے۔ کیا؟ اس جسم کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ پیسے کمانے کی لت لگ گئی تو اتنی محنت کہ صحت بگڑ گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، انسان کا بھی عجیب المیہ ہے کہ پہلے پیسے کمانے کے لیے صحت کو بگاڑ دیتا ہے، پھر صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ لگا دیتا ہے۔ نہیں، اتنی محنت کرے کہ جتنی محنت کر سکتا ہے۔ تو دعا، غذا، پھر دوا، پھر پرہیز، اور اس ساری کی ساری کو اکٹھا کیا جائے تو کھانے میں، پینے میں، سونے میں نظام اعتدال جو دین نے سکھایا وہ قائم کر دیا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی۔ اور ابتدا میں نے کہا کہ یہ عبادت جڑی ہوئی ہے، ان ساری عبادات میں انسان لگ جائے تو ہر عبادت شفا بنتی جائے گی، نماز شفا بنتی جائے گی، وضو شفا بنتا جائے گا، روزہ شفا بنتا جائے گا، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ شفا بنتی جائے گی۔ ساری کی ساری وہ چیزیں کہ جو صحت نہ ہونے کی وجہ سے انسان ادا نہیں کر سکتا، اگر وہ ادا کرتا رہے تو وہی شفا بنتی جائیں گی۔ تو اس لیے دین نے ہمیں سمجھایا کہ ہر نعمت سے بالا ہے نعمت صحت کی، اور ہر لذت سے اعلیٰ ہے نعمت یہ صحت کی نعمت۔ ہمیں دین اسلام کے اصولوں کو اپنا کر اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہیے، اور جب صحت برقرار رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق بخشتے رہیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔